اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام منطقهم الصواب۔ برادران بزرگواران، سب سے پہلے میں آیات شعبانیہ کے مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جملہ اس مہینے میں حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام و حضرت علی اکبر علیہ السلام کے میلاد باسعادت ان ایام میں ہے۔ اس مناسبت سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ہماری بحث چل رہا تھا متقین کے بارے میں کہ انسان جب معاد پہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو دنیا میں فردی طور پر کچھ فوائد حاصل ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ انسان باتقویٰ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بحث یہ ہے کہ انسان جب باتقویٰ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی تقریر وغیرہ کرتا ہے یا کوئی اظہار نظر کرنا شروع کرتا ہے تو ان کے تمام باتیں، اقوال صحیح اور حق ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ حمام میں فرما رہے ہیں کہ متقین کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ منطقهم الصواب۔ جب متقین جب کوئی بات کرتا ہے، نطق کرتا ہے، تو ان کی زبان سے جو باتیں نکلتا ہے وہ صحیح اور حق ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں ہم تھوڑا توضیح دیں گے۔ اس سے پہلے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم کیوں ان ایام میں معاد کے بارے میں اور معاد پر عقیدہ رکھنے کے فوائد کو بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک علت وجہ ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی انسان ان ایام شعبانیہ میں، ان ذوات مقدس کے ولادت کے ایام میں معاد کے بعد چھڑنے سے بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ موضوع سے بالکل ہٹ کے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ کچھ علت اور وجوہ کی وجہ سے کہ معاشرے میں چل رہا ہے، اس بحث کو ہم نے موضوع گفتگو قرار دیا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف ان چیزوں کو توضیح نہیں دینا چاہتے اور ان ابحاث اور بحثوں کو دوبارہ مطرح نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیونکہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے اس لیے کچھ چیزیں معاشرے میں چل رہا ہے، اس لیے ان کو ان باتوں کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں بھئی انسان کو معاد سے ڈرنا چاہے، معاد پہ عقیدہ رکھنا چاہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، کچھ چیزوں کا ہمیں وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے سوچ کے سمجھ کے باتیں کریں۔
اس لیے ہم انڈائریکٹ اس بحث کو چھیڑا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آیات ہے، ہاں، ائمہ طاہرین علیہ السلام معصومین، یا حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر، حضرت شہزادہ قاسم، ان کے میلاد پر نور کی مناسبت سے جگہ جگہ پہ جو ہے محافل برگزار ہوتا ہے، اور عاشقان اہل بیت علیہ السلام کی بھیڑ ہوتی ہے اس میں، اور بہت بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ شاذ و نادر یعنی گنے چنے افراد ان دنوں کا فائدہ سوء استفادہ ہم کہتے ہیں، یعنی غلط فائدہ اٹھا کے کچھ اور باتوں کو مطرح کرتے ہیں اور کچھ اور چیزوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مومنین ایسی چیزوں سے بچ کے رہے، ہوش میں رہے، خدا نخواستہ ان گنے چنے شیطانی افکار کے پیچھے نہ جائیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ معاشروں میں کچھ بحثیں چھڑی ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض لوگ متاسفانہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان ایام میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے علاوہ بس باتوں کے ذریعے، کچھ تقریروں کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے وہ سوچے، فکر کریں صحیح سے، تو واقعاً اس کے جملات اور یہ جو بیانات ہے وہ ان بزرگوں کے شان میں گستاخی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن شیطان کبھی کبھی انسان کو اس کے اعمال کو تزیین کرتا ہے، یعنی ایسے پیش کرتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے لیکن در واقع وہ غلط کام کر رہا ہے اور خلاف شریعت اور ائمہ علیہ السلام اور ان ذوات مقدس کے شان میں یا دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر گستاخی کر رہا ہے۔ ایک بات یہ، اب دوسرے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو ان چند افراد کے مذمت میں کچھ بیان دیتے ہیں، اور واقعاً جو گستاخ اہل بیت اور شان حضرت ابوالفضل، شان حضرت زینب سلام اللہ علیہ، شان حضرت اکبر علیہ السلام میں کوئی گستاخی کرے تو انسان پر واقعاً واجب ہے کہ اس کا جواب دے۔ یہ ہر انسان اور باتقوا اور شیعہ جو غیرت دینی رکھتے ہیں ان کا وظیفہ ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کر رہا ہے، ان کو جواب دینے کے ضمن میں دوسرے کچھ بزرگوں کا بھی بے احترامی کر رہا ہے، جیسے رہبر عظیم شان انقلاب حضرت آیت اللہ عظمی خامنہ دامت اللہ العالی کہ نادانستہ طور پر ان کے بھی بحرمتی کر رہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ان سارے چیزوں سے انسان کو واقعاً دور ہونا چاہیے۔ ایسی چیزوں سے جہاں اہل بیت علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہو، ایسے جلسوں میں شرکت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نام تو محفل اہل بیت رکھا ہے، لیکن وہ کچھ گنے چنے افراد لوگ گنے چنے افراد ہے، لیکن ایک مچھلی سارے تالاب کو خراب کرتا ہے، یہ کہاوت ہے اردو میں۔ کر رہا ہے کچھ، مثلا ایک گنے چنے افراد امامہ لگایا، ابا قبا پہنا ہے، لیکن سارے علماء کو بدنام کر رہا ہے یہ لوگ۔ افسوس ہے، لیکن یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، ہر شعبوں میں ہوتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ ٹیچرز بھی، کچھ گنے چنے ٹیچرز بھی غلط کام کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء کے زمرے میں بھی کچھ ابا قبا پہن کے امامہ لگا کے جو ہے
غلط باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن